اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ یہ بہت ہی خاص کر وظیفہ ہے۔ وظیفہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ جو کوئی اس وظیفے کو کرے گا، 26 رجب کے دن کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد ضرور کریں گے۔ یہ جو 26 رجب کا دن ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ امیر ہونا ہے تو بس یہی وظیفہ آپ کرو گے تو آپ امیر ہی امیر ہو جاؤ گے، ترقی ہی ترقی ہوگی، دولت ہی دولت آئے گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، صرف آپ یہ وظیفہ 2 دن یہ وظیفہ کر لو، پھر دیکھو راتوں رات دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ 26 اور 27 رجب کے دن کا وظیفہ ہے، امیر ہونے کا ہے، یعنی غریبی سے جان چھڑوانے کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ بہت خاص وظیفہ ہے، اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ ایک بات میری سن لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں۔ ویڈیو میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ وظیفے کو مختصر بتاؤں، پھر بعض اوقات کچھ لوگ سکپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عمل کی سمجھ نہیں آتی، پھر کمنٹس میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پوری لازمی دیکھا کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ایک بار درود شریف پڑھنے سے آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ 1 مرتبہ فائز یاب ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے ہاں 1 فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے درود شریف کو اپنی لسٹ میں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت ہے کہ 1 فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو درود شریف کی فہرست کو لکھتا ہے، پاس رکھتا ہے، جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا شروع کیا، یعنی پڑھتے ہیں میرا رب پڑھتا ہے، جس کی فضیلت آپ خود جان سکتے ہیں۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو گھر میں پیسے، رزق کی کمی، پریشانیاں، مشکلات کے لیے خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، جو رزق کی تنگی میں پریشان ہیں، وہ اپنی مصیبتوں سے نکل نہیں رہے، جو مایوس ہو گئے ہیں پیروں کے پاس جا کر، فقیروں کے پاس جا کر، یہاں تک کہ ان کو کوئی کامیابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، ان کے لیے خاص عمل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے۔ میرے رب کو مایوس ہونا پسند نہیں۔ اللہ پر ایمان پختہ رکھیں، اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ ایمان کی پختگی، ایمان کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کامل یقین سے کرتے ہیں تو آپ کا وہی کام جلد اور جلد ہو جاتا ہے۔ جب اپنے دل میں وسوسے رکھیں گے، کہ جب اپنے دل میں غلط باتوں کو رکھیں گے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، وضو میں رہا کریں۔ جو بندہ وضو میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں نشاور کرتا ہے۔ وہ لفظ جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں، یا کریم یا مجیب، 2 لفظ پڑھنے ہیں۔ یا کریم یا مجیب، آپ نے 2 لفظ پڑھنے ہیں۔ کتنی بار پڑھنے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی 2 دن کو آپ مقرر کر لیں، یعنی آج اگر شروع کریں گے تو 26 رجب یا 27 رجب اگر آپ نے مقرر کرنا ہے، یا آپ ان کو 26 اور 27 رجب کے علاوہ بھی کسی اور دنوں میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کی ادا حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد دعا میں نیت کرنی ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ اس کام کے کرنے کے لیے یہ 2 دن کا عمل آپ شروع کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں۔ آپ کو ان ناموں کا ذکر اذکار کرنا ہے یا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کاموں میں برکت عطا فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی خواہش ہے، حاجات ہیں، مشکلیں ہیں، اس عمل میں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔
کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کروائیں۔ پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں سارے مقاصد، ان مقاصد کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ خاص عمل رزق کے لیے ہے، مال ہونے کے لیے ہے، راتوں رات کروڑپتی ہونے کے لیے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ کا کیا مقصد ہے، آپ نے کیا کیا آپ کی مشکلات ہیں، آپ دعا کریں اللہ کے حضور۔ پہلے دن نماز ظہر کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں نیت کرنی ہے اپنے تمام اعمال کی۔ اللہ کے ہاں ایک فرحت، ایک طریقہ کار بہت نایاب بتانے جا رہی ہوں۔ دعا کی شکل میں آپ نے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات اقصی پر درود شریف بیچتے ہوئے اس میں کیا لکھنا ہے؟ تمام اپنے مقاصد، حاجات، مشکل پریشانیاں جو آپ کی حسرتیں ہیں وہ سب کی سب آپ نے دل کھول کر سامنے رکھ دینی ہے، کیونکہ میرا رب ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں جو دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ رب ہے، رب رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے دل کے سکون سے پریشانی، مشکلات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا کریم یا مجیب، یا کریم یا مجیب اپنے ہاتھ کی دائیں انگلیوں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسرے دن بھی پھر آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں نماز ظہر کے بعد۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں پر یا کریم یا مجیب 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس مشکل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کسی وجہ سے آپ پریشان ہیں، سب کا سب آپ نے اپنی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کر دیں، جو بھی پریشانیاں وہ دور فرما دیں۔ پھر دیکھیے گا کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے 2 دن کے اندر اندر آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہماری مشکلات آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔